ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اب آئیے میرے دوستو، بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابھی تک ہمارا تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی دنیا سجا رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کا ذائقہ اور چاشنی بدلنے اور نشاط پیدا کرنے کے لیے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے کر چل رہا ہوں جہاں زندگی و شگفتگی اور گوناگو خوبیوں سے بھری تقاریر سماعت کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد سیاسی نہیں، سماجی نہیں، تجارتی نہیں، خوش مزاجی نہیں، بلکہ ہم اور آپ یہاں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان کی اصلاح ہو جائے، ہم فصیح اللسان ہو جائے، گفتار قلب کے ذریعے ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانے والے ہو جائے، اور یہ کہ ہماری گفتگو باوزن ہو جائے۔ لہٰذا اب میں اپنی بات کو طوالت میں لے جائے بغیر میں ایک جملہ کہہ کر حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں پر جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب ان کا ادب و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مدرس جامعہ عربیہ مخزون العلوم دلدان نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل تنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ میں ایک پر استقبال کے حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز
معزز اور مقتدر شخصیات، بالخصوص مشفق و مربی حضرت علامہ و مولانا کبیر صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، آرام گاہ میں آرام فرما رہے حضرت مولانا مفتی غلام رسول صاحب قاسمی مدظلہ العالی اور دیگر حاضرین کرام، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کوتاہی تو پھر دین نامکمل ہے، اگر اس میں ہو کوتاہی تو پھر دین نامکمل ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بار بلند آواز سے جن کو جو درود پاک یاد ہوں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، مائک بہت زیادہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ میرے خیال سے ان کو جتنا مرض ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا لاحق ہے، شاید ہی کسی بیماری سے محفوظ ہو، لیکن اس بات کا مجھے پختہ یقین ہے کہ آپ حضرات بیمار نہیں ہیں۔ آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑی بہت سڑی پھٹی گلی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ایک بار سارے حضرات ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ آپ حضرات موجود ہیں۔ پیچھے تک کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ہاتھ میں درد ہے یا کسی قسم کی تکلیف ہے۔ اگر تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، جو قرآن کریم کی آیات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور جس مناسبت سے آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے اور ابتدائی پروگرام میں اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی یہ بزم، آج کی یہ مجلس جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہے۔ میں اسی حوالے سے 4 مصرے پہلے آپ تک پہنچا کر آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ بیدار ہو جائیں، اگر آپ کو لگے کہ واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو برائے کرم اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ بالخصوص توجہ چاہوں گا حضرت علامہ و مولانا کبیر الدین صاحب قاسمی کی، اور آپ تمام سامعین کی سماعت فرمائیں۔ تیری خواہش، تیری خواہش، تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک بار ہلکے سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا زور سے کہیے تو ماشاء اللہ۔ تیری خواہش، تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں، تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں، تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں، اور تو ہے اس دور کا بو جہل تو اتنا سن لے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ہم محمد کے لیے جان
بھی دے سکتے ہیں، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تیری خواہش ہے تو سامان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں۔ مائک بڑا کمزور کر رہا ہے، اگر آپ حضرات کمزور نہ کرے تو آخری کے 4 مصرے آپ کے حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں، ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں، جو ہتھیلی پہ رہے جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں، ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں، جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں، اور تیری فطرت میں اگر تیری فطرت میں اگر 10 نہ لکھا ہے تو سن، تیری فطرت میں اگر 10 نہ لکھا ہے تو سن، سانپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں، سانپ کے پھن کو کچلنے کا ہنر جانتے ہیں، ہم تو ہر جنگ کے میدان کو گھر جانتے ہیں، جو ہتھیلی پہ رہے اس کو ہی سر جانتے ہیں۔ اب آپ حضرات بیدار ہیں؟ اب تقریر سے پیشگی آپ بلند آواز سے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اس لیے اتنا بیدار کر رہا ہوں کہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جن آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی تلاوت میں نے کی ہے، ان کا تعلق ناموس رسالت سے ہے، ان کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ سے ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، ہر وقت اپنا دل، اپنی جان، اپنا تن، اپنا من، ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو اتنا بیدار کیا ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے، موجودہ صورتحال انتہائی تاریک ہے۔ اس اندھیری نگری میں اور اس تاریک میں، اس پرفتن ماحول میں ہمیں اور آپ کو ایک دیا جلانا ہے، ایک چراغ روشن کرنا ہے۔ وہ چراغ روشن ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ روشن کرے، چونکہ ہم اور آپ جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ایمان کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اسی وقت ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور ان کے شیدائی بن جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت، جہاں بھی اور جب کبھی بھی اور جس ماحول میں بھی اور جیسا بھی تقاضا ہمارے سامنے آئے، ہر موڑ پر محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ صرف ایسے نہیں ہوگا، صرف دعویٰ سے نہیں ہوتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف چیخنے اور چلانے سے نہیں ہوتا ہے۔ آؤ قرآن کریم سے معلوم کرو، اے قرآن بتاؤ پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اے قرآن بتاؤ رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کیسے کی جاتی ہے، اے قرآن بتاؤ رسول اللہ سے محبت کا انداز کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم بولتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میں آپ کے سامنے منتر نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اے کائنات کے سردار محمد
محمد الرسول اللہ آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، کن سے کہیے اپنی امت سے، کہیے اپنی امت کے افراد سے، کہیے اپنے اوپر جان نچھاور کرنے والوں سے، کہیے اپنے اوپر کلمہ پڑھنے والوں سے، کہیے قرآن پڑھنے والوں سے، کہیے کلمہ کا اقرار کرنے والوں سے، کیا کہیے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و عشیرتکم اور تمہارے خاندان و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم نے جمع کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھپ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہو، فرمایا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر فرمایا فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آخری کا جملہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تمام ان لوگوں کے دلوں پر چوٹ ہے، تمام ان لوگوں کے دعووں کی دلیل ہے جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہیں تجارت زیادہ محبوب ہے، اگر تمہیں بیٹے زیادہ محبوب ہے، اگر تمہیں تمہاری اولاد زیادہ محبوب ہے، اگر تمہیں تمہارے اپنے باپ اور دادا زیادہ محبوب ہے، اگر تمہیں اپنی تجارت زیادہ محبوب ہے، تو پھر یاد رکھو تم اپنے دعویٰ میں کھوکھلے ہو، تمہارا دعویٰ بے دلیل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا اے محمد آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ صرف تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ محبت کے نتیجے میں تمہیں انعام دے گا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ یغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، تمہارے گناہوں کو دھل دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہو، چاہے اس کا پس منظر کوئی بھی ہو، چاہے اس کا مطمح نظر کوئی بھی ہو، چاہے اس کا زاویہ نظر اور زاویہ فکر کچھ بھی ہو، ہر انسان دنیا میں اپنا ایک آئیڈیل کھوجتا ہے، ہر انسان اپنا ایک نمونہ کھوجتا ہے، ہر انسان اپنے سے پہلے ایک ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جس کے قدم پر چل کر اور جس کے قدم کی نشانی کو چوم کر وہ کامیابی کی دہلیز پر اور کامیابی کی منزل پر پہنچ سکے۔ لیکن بحیثیت مومن ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح گانٹھ باندھ لیں کہ ہمارے اور آپ کے آئیڈیل، ہمارے اور آپ کا نمونہ، ہم سب کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا ایک ایک طرز عمل، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل، آپ کی زندگی کا ایک ایک گھڑی، آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ پوری امت مسلمہ کے لیے رہبر اور رہنما۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے آج محمد الرسول اللہ کے طریقے کو، محمد الرسول اللہ کے اسوے کو، محمد الرسول اللہ کے نمونے کو آج مسلمانوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن کریم سے رشتہ توڑ لیا، حضور کی احادیث سے رشتہ توڑ لیا، قرآنی تعلیمات سے بغاوت کر لی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
مسلمانوں، تم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، تم نے قرآن سے اپنی روشنی حاصل نہیں کی، تم نے قرآن کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، تم نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ یہ فلمی ہیرو ہے، ہمارے لیے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ یہ کرکٹر ہے، ہمارے لیے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ دنیا کے بزنس مین ہے، تم نے یہ سمجھا کہ دنیا کے سائنسداں ہیں، دنیا کے سائنٹسٹ ہیں، یہ ہمیں ہمارا راستہ بتائیں گے۔ جس دن سے ہم نے اسے اپنا آئیڈیل بنایا، جس دن سے ہم نے اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا، جس دن سے ہم نے اس کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما تسلیم کر لیا، اس دن سے ہمارا راستہ بدل گیا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے لوگوں ہم نے تمہیں دو راستے کی ہدایت دے دی ہے، ایک وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے تو دو راستے کی ہدایت دے دی تھی، اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ سیدھا راستہ کون ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کا مصداق کون ہے؟ اللہ نے فرما دیا تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ وہ راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ آپ نے جن پر انعام فرمایا وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ قرآن کریم اس کی تشریح کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، جن پر انعام فرمایا وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہیں، وہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور اس بستی کے دانش مندوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج پورے ہندوستان کا منظرنامہ ایک عجیب سا لگتا ہے، پورے ہندوستان کا پس منظر بدلا بدلا سا دکھتا ہے۔ جو لوگ ذرہ برابر بھی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں اتنی سمجھ تو ہر انسان رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہر انسان کے پاس اینڈرائیڈ سیٹ فون ہے، اس میں دیکھ کر وہ ہندوستان کے حالات، نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے حالات کو ایک جھٹکے اور ایک سیکنڈ میں اپنی نگاہوں میں قید کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے ان کی نگاہوں کے سامنے ہندوستان کے بھی حالات ہوں گے۔ ہندوستان کے حالات اس وقت کیا ہیں؟ ہندوستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ ایک طرف جہاں ہندوستان معاشی بحران کا شکار ہے، ایک طرف جہاں ہندوستان تمام طرح کی تنزلی سے جوجھ رہا ہے، وہی دوسری طرف ہندوستان اور ہندوستانی مسلمان اس بات سے بھی جوجھ رہا ہے کہ اس وطن عزیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کون کرے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ سارے حضرات ایک بار اور کہیں سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیں ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ امید اور کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو بھٹکنے نہیں دوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں